الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد في موضع آخر: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال الله تعالى في موضع آخر: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال الله تعالى في موضع آخر: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما أي كتاب الله وسنة رسول الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. محترم حضرات اور سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا ہے. آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے بھی فرشتوں کی تخلیق ہوئی ہے. جتنی بھی مخلوق اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے سب کسی نہ کسی کام میں مشغول ہیں. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات کی تلاوت کی ہے. انہی آیات کی روشنی میں کچھ گوش گزار کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے ہم یہ نیت لے کے بیٹھیں کہ ہم بیان کو بیان سننے کے انداز سے نہیں لیں گے. ہم اس مجمع میں جو باتیں دین کی کہی جائیں گی سنی جائیں گی اس پر عمل کریں گے. عام طور سے جو طبقہ کسی مجمع میں کسی جلسے میں آتا ہے وہ تین قسم کا ہوتا ہے. کچھ لوگ تو مقررین کی تقریر کا امتحان لیتے ہیں کہ مقرر کس انداز میں تقریر کرتا ہے. ان کا محض مقصد یہی ہوتا ہے اور وہ مقررین کی تقریر سن کر چلے جاتے ہیں اور ان کو کوئی نفع نہ تو دنیا میں ملتا ہے اور نہ آخرت میں ملے گا. دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو آتا ہے اور واہواہی کر کے اور تعریف اور توصیف کے پل باندھ کے چلے جاتا ہے. تیسرا طبقہ جو ہوتا ہے وہ عمل کی نیت سے آتا ہے. ہم سب یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر جو باتیں کہی جائیں گی اور سنی جائیں گی اس پر انشاءاللہ عمل کریں گے. آج جمعہ کا دن ہے، آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے، لیکن اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دل کے حالات کیوں نہیں بدلتے ہیں. دنیا جس ڈگر پر چل رہی ہے اس ڈگر پر ہم بھی چلے جا رہے ہیں. ہماری زندگیوں میں انقلاب کیوں نہیں برپا ہوتا ہے؟ ہم اپنی زندگیوں کے رخ کو کیوں نہیں دوسری سمت یعنی رسول اللہ کی سمت سے ملاتے ہیں؟ ہماری زندگیاں کیوں بے راہ روی اور کجروی کا شکار ہوتی جا رہی ہیں؟ میں نے آپ کے سامنے تقریباً 5 آیتیں تلاوت کی ہیں. ہر آیت کا دوسرے آیت سے ایک ربط ہے اور ایک ضبط ہے.
پہلی آیت جو تلاوت کی تھی افحسبتم انما خلقناکم عبثا، آج دنیا کے ماحول کو آپ دیکھیں گے تو لوگ آزادانہ زندگی اتنی زیادہ گزار رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے کوئی مطلب ہی نہ رہا، صرف زبانی دعویٰ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں۔ آپ ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیجئے، جو کہتے ہیں نماز کتنی ہو رہی ہے، روزہ کتنا رکھتے ہیں، وہ رسول کا لایا ہوا دین جس کے 5 اہم شعبے ہیں، ان شعبوں کے اندر کتنا عملی زندگی یہ لوگ گزار کر دکھا رہے ہیں۔ اگر امتحان لیا جائے تو اس پر نمبر 0 ملے گا۔ یہ ہماری زندگیاں ہیں، حالانکہ قرآن کریم کی آیت افحسبتم یہ کہہ رہی ہے کہ تم یہ سمجھ رہے ہو، یہ گمان کرتے ہو، اپنے دل کے اندر یہ باتیں تمہارے دل میں یہ آ سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ہی پیدا کر کے چھوڑ دیا ہے، ہم دنیا میں جس طریقے کی زندگی گزار دے اور اس کا کوئی حساب کتاب لینے والا نہیں ہے۔ یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے۔ ہم جب کوئی کام کرتے ہیں تو ہمارا کام کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہوتا ہے۔ ایک آدمی کسی کے ہاں نوکری کرتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ جب مہینہ پورا ہوگا تو ہمیں پیمنٹ اور تنخواہ ملے گی۔ جب ہمارا ہر کام مقصد کے تحت ہوتا ہے تو وہ خالق کائنات جو پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے جنات اور انسان اور دیگر مخلوقات کو جو پیدا کیا ہے وہ عبث پیدا کیا، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد نہیں ہے، اس کا مقصد ہے وہ بے عبث کسی بھی چیز، وہ عبث کے طور پر کسی بھی چیز کو پیدا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، دنیا کے اندر جتنی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے سب کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ ہمارا اور آپ کا اور 2 مشہور مخلوق جنات اور انسان کا جو مقصد ہے اس کا بھی تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہم اور آپ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ اللہ کے اس مقصد میں کتنا ہم اتر رہے ہیں۔ ہر آدمی اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ اللہ کے اس مقصد کو اور اللہ نے جس مقصد کے تحت ہم کو پیدا کیا ہے اس مقصد میں ہم کتنے کامیاب ہو رہے ہیں۔ ہر آدمی کا یہی رونا ہے اور ہر آدمی یہی کہہ رہا ہے اسلام اور مسلمان پر آنچ آ رہی ہے۔ اسلام اور مسلمان پر آنچ کیوں نہیں آئے گی؟ کبھی آپ نے اپنے گریبان میں جھانک کر یہ سوچا، آپ کے ذہن میں، آپ کی فکر میں یہ بات آئی کہ اسلام اور مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ آپ قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے، آپ حدیث کا مطالعہ نہیں کرتے۔ حدیث کا درس ہوتا ہے، قرآن کا درس ہوتا ہے، اس کے اندر ہم وہ فکر، وہ کڑھن لے کر نہیں بیٹھتے جو صحابہ کرام کے اندر تھی۔ صحابہ کرام کی کڑھن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جس انداز سے پیش کیا ہے، آپ دیکھیے، قرآن کی آیت کو پڑھیے اور سنیے۔ جس نبی کے ہم ماننے والے ہیں اور نام لینے والے ہیں، اس نبی پر جب قرآن کی آیات اترتی تھی اور وہ نبی جب صحابہ کرام کے سامنے قرآن کی آیات تلاوت کے ذریعے پیش کرتا تھا تو ان کی کیفیت کیا ہو جاتی تھی؟ آپ قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھ کر سمجھیے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ یہ قرآن کی آیت صحابہ کرام کے دلوں کی کیفیت کو بیان کر رہی ہے۔ آج ہمارے سامنے بھی قرآن کریم کی آیات کو پیش کیا جاتا ہے، احادیث مبارکہ کا درس ہوتا ہے، احادیث مبارکہ کی روشنی میں صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو بتلایا جاتا ہے، لیکن ہم جہاں پر پہلے تھے ویسے ہی رہیں گے۔ لاکھ قرآن کی آیتیں پیش کی جائے لیکن ہمارا دل جو نفسانی خواہشات کی اتباع میں مبتلا ہو چکا ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے۔ ہماری زندگیاں گویا کہ یہ کہہ رہی ہے
کہ اے اللہ ہم صرف تیرا نام لیں گے لیکن جن احکامات پر تو نے عمل کرنے کے لیے کہا ہے وہ ہم سے نہیں ہو سکتا. یہ ہماری زندگیوں کا عمل بتا رہا ہے. ہم اور آپ اپنی زندگیوں کو دیکھیے. اللہ کا فضل ہے جمعہ کے دن ماشاءاللہ مسجدیں بھری ہوتی ہے. میں اس وجہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ درد دل ہے کہ مسلمان کہاں جا رہا ہے, اسلام کو ہم نے کہاں دفن کر دیا ہے. امریکہ کے ایک پروفیسر اور سائنسداں سے پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے اور مسلمان کون ہے, اور اس کی ریسرچ تھی. اس نے کہا کہ اسلام در کتاب است, مسلمان در گور است. اس نے حضور کی زندگی کو پڑھا تھا, صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھا تھا, تو اس نے کہا اسلام در کتاب است, اسلام صرف اور صرف کتاب کے اندر رہ گیا ہے. آج جو مسلمان نظر آ رہے ہیں ان میں اور یہودیوں میں شکل و صورت اور لباس و حیات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اور مسلمان درگورس, مسلمان قبر میں, اس سے مراد اس نے صحابہ کرام کی جماعت کو لیا تھا. آج ہم اپنی زندگیوں کا مطالعہ کریں, اپنے گریبان میں جھانکے کہ ہماری زندگیاں کہاں جا رہی ہیں. لاکھ ہم قرآن کی آیتوں کو سنائیں, لاکھ ہم احادیث مبارکہ کو آپ کے سامنے پڑھ کر سنائیں, لیکن ہماری زندگی بدلتی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم نے دل پر محنت ہی نہیں کی. آج ہماری پوری زندگیاں خواہشات نفسانی کا اتباع کرنے پر بالکل ایک دم اٹل ہو چکی ہیں. ہماری زندگی اس سے الگ ہوتی ہی نہیں ہے. ہم کبھی یہ نہیں چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کی ہسٹری کو پڑھے, رسول اللہ کی زندگی کو پڑھے اور اپنی بے راہ روی کی جو پرانی زندگی ہے اس کو چھوڑ کر ایک نئی زندگی, ایک نیا رخ اپنے اندر اپنائے. لیکن کسی کے اندر, اور یہ 100% ایسا نہیں کہ 100% لوگ بے راہ روی کا شکار ہو چکے, ایسا نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں جو دینداری میں بھی آتے ہیں لیکن دینداری بھی خواہشات نفسانی کا اتباع بن چکی ہے. اس کی دلیل, ہم شریعت کو اپنے سامنے رکھتے ہیں لیکن شریعت پہ غور کرتے ہیں کہ شریعت کی وہ چیز جو ہمارے نفسانی خواہشات کی اتباع میں ایک دم قریب ہوتی ہے اسی کو لے لیتے ہیں. ایک تو یہ سب سے بڑی جہالت اور سب سے بڑی نادانی اور اپنی بے راہ روی کی سب سے بڑی دلیل ہے. اور دوسری یہ ہے کہ ہم جو دین کا کام کرتے ہیں, جو عبادتیں کرتے ہیں, وہ بالکل بعین ہی یہی سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایسے ہی کیا تھا. اس پر کبھی غور نہیں کرتے کہ ہماری یہ عبادت رسول اللہ کی عبادت اور صحابہ کرام کی عبادت سے مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے. ہر آدمی جو بے دین ہے تو اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, جو دیندار ہے وہ اپنی دینداری میں غور و فکر نہیں کرتا ہے. صرف روزہ, نماز پڑھ لینا, خیرات دے دینا, کوئی غریب ملا اس کو پیسہ دے دینا, صرف یہی دین نہیں ہے. دین کے بہت سارے شعبے ہیں, ایمانیات ہے, عبادات ہے, اخلاقیات ہے, معاملات ہے, معاشرت ہے. اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے, آپ غور کیجئے, صفحے اولا میں پڑھیں گے, تہجد گزار ہوں گے لیکن معاملات میں زیرو ہوں گے. معاشرت میں زیرو ہوں گے. عبادات میں کچھ جو مخصوص عبادتیں اپنے بدن سے تعلق رکھتی ہے یا مال سے تعلق رکھتی ہے اور جو قلب کے میلان سے بالکل قریب ہے اس پر آدمی توجہ دیتا ہے. بقیہ دین کے جتنے شعبے ہیں اس کو بالائے طاق رکھ دیا ہے. صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خوشخبری دی تھی وہ ایسے ہی نہیں دی تھی, وہ پورے دین پر اترے تھے, لیکن ہم پورے دین پر نہیں اترے ہیں. تیسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, زمین میں, خشکی زمین میں یا سمندری زمین, فی البر والبحر, انسان کے کرتوتوں کی وجہ سے یہ تمام چیزیں پیدا ہوتی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی خود کہہ رہا ہے لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. اللہ کا مقصد عذاب دینا نہیں ہے,
صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ بندہ جو مجھ سے دور ہو گیا ہے، گناہوں میں مبتلا ہو گیا ہے، گناہ سے توبہ کر کے لوٹ آئے. صرف مقصد یہی ہے، بعض الذی عملوا لیذیقہم، اور کچھ نہیں. لیکن ہماری زندگی حالیہ تناظر میں اگر دیکھا جائے تو آپ نے ترکی کے اندر جو حالات آئے ہیں اس کو آپ نے پڑھا ہے. کیسے کیسے حالات سے ان لوگوں صرف 40 سیکنڈ کے وقفے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو دکھا دیا کہ نظام کائنات قدرت الہی سے چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے چلتا ہے. انسان نظام کائنات کو نہیں چلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چلاتا ہے. لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا یوں ہی چل رہی ہے. اس کی دلیل یہی ہے کہ ہم بے راہ روی کا شکار ہو گئے. رسول اللہ کی زندگی اور صحابہ کرام کی زندگی کہاں ہے وہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اگر پڑھ لیے تو ذہن میں بیٹھا لیے، عملی زندگی بالکل بیکار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال اعجاز تو آپ دیکھیے، آپ کے اخلاق اتنے زیادہ اچھے تھے، اتنے زیادہ اچھے تھے، اس کی مثال اور اس کو بیان میں الفاظ میں کر ہی نہیں سکتا ہے. قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم. اور صحابہ کرام کے بھی اخلاق بہت ہی اچھے تھے، جس کی بنیاد پر دنیا میں بھی وہ کامیاب ہوئے اور آخرت میں تو کامیاب ہوں گے. اس کی سرٹیفکیٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں دے دی ہے. ہمیں اپنی زندگی کو صحیح رخ پر، صحیح سمت پر لانے کے لیے صحابہ کرام کی زندگی کو سامنے رکھنا پڑے گا، ورنہ آپ آزادانہ زندگی گزاریے، اللہ تبارک و تعالی فوراً آپ کی پکڑ نہیں کرے گا. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. حضور کی ذات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس امت محمدیہ پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ جہاں کہیں بھی مصیبتیں آتی ہے وہ یک بارگی پوری قوم پر، قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح، قوم لوط کی طرح نہیں آ رہی ہے. یہ حضور کی ذات کی وجہ سے. اور ہمارے گناہ پچھلی جتنی بھی امتیں گزری ہے ان کے اندر جتنی برائیاں تھی وہ تمام برائیاں اس امت کے اندر موجود ہے. یہ اللہ کا احسان ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا. اس نبی کا نام لے رہے ہیں ہم اور اس نبی کی زندگی کو نہیں پڑھتے اور اس نبی کی زندگی کو اپنی زندگی سے میل ملانے کی کوئی بات نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی کردار نہیں، کوئی اخلاق نہیں، کوئی اطوار نہیں، کوئی ادوار نہیں، کچھ بھی نہیں. یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر آدمی کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں مرے فوراً جنت پہ چلے جائیں گے. ایسا نہیں. ہم پہ حالات نہیں آئیں گے، حالات تو آئیں گے. آپ کو حالات کا مقابلہ کرنا پڑے گا. قرآن کریم کی آیات پر غور کیجئے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے، داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، جبکہ تمہاری حالت ان لوگوں کی طرح اب تک نہیں آئی ہے جو تم سے پہلے گزر چکے. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ. ایسی ایسی سخت مصیبتیں، سخت تکلیفیں ان کو برداشت کرنی پڑی ہے. زلزلوں میں گھرے ہیں، مصیبتیں اوپر سے لے کر زمین تک آ چکی تھی. ایسے ایسے حالات سے ان کو گزرنا پڑا ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مریں گے فوراً جنت میں چلے جائیں گے. ایسا نہیں. حالات آئیں گے لیکن حالات کا مقابلہ کرنا پڑے گا اور اپنی زندگی کے رخ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے رخ سے ملانا پڑے گا. آپ کا انتقال ہو رہا تھا، اس سے کچھ دنوں پہلے آپ نے کہہ دیا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما ای کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں
لیکن تمہارے درمیان دو ایسی چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور ہم لوگ الحمدللہ اس کو چھوڑے بیٹھے ہیں۔ قرآن زندگی میں نہیں دیکھیں، اگر دیکھیں گے تو الٹا سیدھا جس انداز میں آیا پڑھ لیے، سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ انگریزی کی اسپیلنگ سیکھنے کے لیے، چونکہ اس کا تعلق دنیا سے ہے اور اسی کو ہم نے آخرت سے افضل قرار دے دیا ہے اپنی عملی زندگی سے، اس اسپیلنگ کو صحیح کرنے کے لیے ہم دنیا کی تمام دوڑ بھاگ کر ڈالیں گے، لیکن قرآن کریم کے الفاظ کی صحت، اس کے مخارج کی صحت کے بارے میں ذرہ برابر فکر نہیں کریں گے کہ قرآن صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے۔ اگر قرآن کریم صحیح نہیں ہوگا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ مانیے قرآن کریم میں بعض الفاظ، بعض حروف ایسے ہیں کہ اس کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں، اور معنی کے بدلنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ آدمی 60 سال 70 سال تک نماز پڑھتے رہتا ہے، لیکن معنی کے بدلنے سے اس کی نماز کا عطا پتہ نہیں رہتا ہے، لیکن اس پر کوئی غور نہیں۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ اے کتاب اللہ و سنت رسول اللہ۔ نہ تو ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، نہ قرآن کے پیغام کو پڑھتے ہیں، اور نبی کی سنت کی دھجیاں تو ہمارا چہرہ بتا رہا ہے کہ ہم نبی کی سنت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ آپ کہہ دو کسی کو نبی کی سنت یہ تھی، آپ کر لیجئے، مولانا حالات ایسے، آپ ایسی بات کر رہے ہیں۔ وہ نبی جس نے 63 سال تمہارے لیے رویا، اگر وہ ایک حکم دیتا ہے، آپ اس کو اس دنیا دار کی وجہ سے اور دنیا کے اندر اپنی زندگی کو کامیاب سمجھنے کی وجہ سے اس نبی کے حکم کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ یہ دنیا تو فانی ہے، 40 50 60 70 سالہ زندگی ہے، اور یہ تو ایک اندازہ ہے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آج بھی آ سکتی ہے، ابھی بھی آ سکتی ہے، اسی لمحے آ سکتی ہے۔ اسی حالت میں اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوئے اور وہ نبی بھی وہاں کھڑے ہو اور کہے کہ تم میری شکل و صورت کے ساتھ کیوں نہیں آئے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ اپنے گریبان میں جھانک کر پوچھئے کہ وہ نبی جب کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور وہ اگر ہم سے سوال کر لیا کہ تو میرا امتی تھا، کم سے کم چہرہ اور لباس میرا جو تھا اسی کو اپنا کے آ گیا ہوتا، ہم کیا جواب دیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں جنت میں داخل کے لیے بس روزہ نماز کر لی ہو گیا؟ بہت ساری چیزیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں کہہ رہا ہے کافہ، مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ 2 رکعت نماز پڑھ لیے، بقیہ معاشرت برباد، معاملات برباد، اخلاقیات برباد، سب چیز برباد کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا چہرہ دکھا سکیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ ہر آدمی مطمئن ہے کہ ہم نام رکھ لیے مسلمان کا، جیسے ہی مریں گے فوراً جنت میں چلے جائیں گے، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ بہت سارے مراحل آئیں گے، آپ کو گزرنا ہوگا۔ ہم قرآن حدیث کی باتوں کو سنتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا معلوم ہے؟ سب سے بڑی وجہ، آپ قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اللہ تعالیٰ مومنین کو اس میں مخاطب نہیں کیا، دوسری جگہ مخاطب کیا ہے، اے رسول پاکیزہ کھانا کھاؤ، واعملوا صالحا، پھر نیک عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا یا ایھا الرسل واعملوا صالحا وکلوا من الطیبات، نیک عمل کرو، پاکیزہ کھانا کھاؤ، لیکن نہیں، پاکیزہ کھانے کو مقدم کیا۔ معلوم ہوا کہ رزق حلال جب پیٹ میں جائے گا تو آدمی کے بدن سے جو افعال اور اعمال صادر ہوں گے وہ نیک صالح اعمال صادر ہوں گے۔ ہم میں سے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ ہم بالکل پیور حلال مال سے کھا رہے ہیں۔ کل ایک کلپ سنی مفتی تقی عثمانی صاحب کی، پاکستان کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے کہا کہ آج معاشرے میں بہت بڑی تباہی کا سبب جو ہے وہ حرام خوری ہے۔ ہر آدمی رشوت لینے، رشوت دینے یا کسی نہ کسی گڑبڑی میں ضرور مبتلا ہے، اس کی حلال کمائی میں حرام کی آمیزش ہو ہی جا رہی ہے، جس کی بنیاد پر بدن سے اچھے اعمال صادر نہیں ہو رہے۔
اور بدن سے اچھے اعمال کیوں صادر ہوں گے؟ جب ہمارا بدن حرام مال سے پلے گا تو اس کے سامنے پورا ذخیرہ قرآن، پورا ذخیرہ احادیث پیش کی جائے گی. وہ دل جو سیاہ ہو چکا ہے قرآن کی آیات کو قبول نہیں کرے گا، احادیث مبارکہ کو قبول نہیں کرے گا، وہ اپنی پرانی روش پر رہے گا. آدمی کے اندر جب گناہ کی نحوست کا احساس ہو جائے گا، آدمی کے اندر جب گناہ کی قدورت کا احساس ہو جائے گا، اس وقت وہ نیک صالح اعمال کی طرف رغبت کرے گا اور اس کی زندگی نیک صالح اعمال کی طرف چل سکتی ہے. پوری دنیا کے اندر تقریریں ہو رہی ہے، بیان بازیاں ہو رہی ہے، لیکن بیان بازی اور تقریر سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسہم. جب تک تم اپنے دل کے اندر یہ بات نہیں بیٹھا دیتے کہ ہمیں اپنی زندگی میں انقلاب برپا کرنا ہے، انقلاب پیدا کرنا ہے، اپنی زندگی کو بدلنا ہے، اس وقت تک قرآن کی کوئی آیت تمہیں راہ راست پر نہیں لا سکتی ہے. قرآن کی یہی آیت کہہ رہی ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے اندر بدلنے کا احساس، بدلنے کا ارادہ نہیں کر لیتے. قرآن کریم کی آیت. ہم قرآن کریم کو انگریزی سے نیچے رکھ دیے. انگریزی بولنا ہو اور انگریزی لیکچر دینا ہو، اپنے بچوں کو ماشاءاللہ وہی تعلیم دیتے، لیکن قرآن کریم کی طرف ذرہ برابر بھی نہ تو رغبت کرتے ہیں نہ رغبت دلاتے ہیں. تقریریں پوری دنیا میں ہوتی رہیں گی، جب تک ہم اپنے اندر احساس نہیں پیدا کریں گے ہم راہ راست پر نہیں آتے رہیں گے. قیامت تک تقریر کا سلسلہ چلتا رہے گا، دعوت و دین، دعوت و تبلیغ کا سلسلہ چلتا رہے گا. ہمیں اپنے اندر انقلاب برپا کرنے کی، انقلاب پیدا کرنے کی فکر کرنا پڑے گا، تب ہماری زندگی اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگی. کامیابی کون سی زندگی ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جس آدمی کو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز، وہی کامیاب ہے. اب ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں اور یہاں سے جانے کے بعد اپنے گریبان میں جھانکیں. بہت سے لوگ ہوں گے جو تقریر سن کر جائیں گے، وہی پرانی ڈگر، وہی پرانی زندگی. لیکن آپ کان کھول کر سن لیجئے، اور خدا کی قسم کہہ کر بھی کہہ سکتا ہوں ہم اس دنیا میں ناکام نامراد ہوتے رہیں گے اور جہنم ہمارا استحقاقی درجہ بن جائے گا اگر ہم رسول اللہ کی زندگی کو نہیں اپنائے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. قرآن میں اللہ تعالیٰ 50 مرتبہ کہہ دیا ہے رسول کی نافرمانی کرو گے تو جہنم ہی تمہارا ٹھکانہ ہو جائے گا. ایسا مت کرو، اپنی زندگی کو بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ڈھالنے کے لیے تن من دھن کی قربانی پیش کر دو. صحابہ کرام کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی آیات اور احادیث مبارکہ پیش کرتے تھے وہ لوگ اپنے مال و متاع کو نہیں دیکھتے تھے کہ مال کہاں سے آئے گا، مال کہاں جائے گا. ان کے سامنے صرف اللہ اور اس کا رسول تھا. ہمارے سامنے بھی صرف قرآن اور حدیث، صحابہ کرام کی زندگی، رسول کی زندگی ہونی چاہیے، دنیا کی زندگی نہیں ہونی چاہیے. کامیاب ہونے کے لیے دنیا کی زندگی کو ہمیں بالائے طاق رکھنا پڑے گا، تب ہم اس دنیا کے اندر چین کی نیند سو سکتے ہیں، ورنہ ہم اور آپ ہمیشہ ناکام ہوں گے. اس دنیا میں بھی ناکام ہوں گے، آخرت میں بھی ناکام ہوں گے. وہ نبی اس دنیا سے جاتے جاتے آخری الفاظ جو اپنے زبان سے ادا کر رہا تھا، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز پڑھو نماز پڑھو. ہم صرف جمعہ کے دن آ کے اس نبی کی اس بات کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں کہ ہم تو جمعہ کے دن آئیں گے، آپ کا انتقال ہوتے رہے، آپ اپنی زبان سے الصلاۃ الصلاۃ کہتے رہیے، لیکن ہم جمعہ کے دن ہی نماز پڑھیں گے. یہ کیسی بے رخی ہے، یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا عشق ہے. کل قیامت کے دن وہ نبی ہمارے سامنے کھڑا ہوگا،
نماز کے بارے میں سب سے پہلے پوچھو گی، آپ کیا جواب دیں گے؟ کہ دنیا نماز نہیں، دنیا صرف جمعہ کی نماز پڑھ رہی تھی، ہم بھی اسی ڈگر میں تھے. یہ جواب کامیاب نہیں ہوگا، یہ جواب دینے سے نہیں چلے گا. اپنی زندگیوں کے اندر آپ انقلاب برپا کرو، انقلاب پیدا کرو. حالات کا سدھارنا اور حالات کا بگاڑنا اللہ کے قبضے میں ہے. دنیا کی کوئی بھی طاقت حالات کو بگاڑ نہیں سکتی اور حالات کو سدھار نہیں سکتی. ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها. کوئی پتا نہیں ہلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے. نظام کائنات کے اندر کوئی بھی چیز حرکت نہیں کرتی، اس سے پہلے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت لیتی ہے کہ میں حرکت کروں یا نہ کروں. اور ہماری زندگیاں کہاں سے کہاں جا رہی ہیں. اللہ رسول کی باتیں ہم بے شمار سنتے ہیں، لیکن ہماری زندگیاں جو کی تو رہی. پورا قرآن شریف سنا دیا جائے، پوری ذخیرہ احادیث کو سنا دیا جائے، لیکن وہ کون سی چیز ہے جو ہمارے دل کے اندر انقلاب نہیں پیدا کرتی ہے؟ ہم نے اپنے دل کے اندر کون سا سیاہ نقطہ اور کون سی کالی سیاہی پوت دی ہے کہ اس کے سامنے ہمارا رویہ نہیں بدلتا ہے؟ قرآن کریم کی آیات، ذخیرہ احادیث پیش ہو جاتی ہے، ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں. بیان اصل مقصود نہیں ہوتا ہے. بات جو کی جاتی ہے صرف اس وجہ سے کہ ہماری زندگیاں قرآن احادیث کے مطابق گزرنے والی بن جائیں. ہم اپنی زندگیوں کا مطالعہ بھی نہیں کرتے کہ ہماری زندگی کس رخ کی طرف جا رہی ہے. گناہ تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہو چکا ہے. ہر گناہ ہمارے اندر شامل ہو چکا ہے. کوئی بھی گناہ ایسا نہیں جو ہمارے اندر شامل نہیں ہوا. موبائل نے تو بہت آسانی پیدا کر دی ہے. دوسروں کو ذلیل کرنا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے، دوسروں کی زمینوں کو ہڑپنا ہے، دوسروں کو گالی دینا ہے، دوسروں کی غیبت چغلی کرنا ہے، دوسروں کے مال کا ڈاکہ ڈالنا ہے. ہر برائی ہمارے اندر موجود ہے. آپ اپنی زندگیوں کے بارے میں سوچیں. 24 گھنٹے میں کم سے کم 5 منٹ آپ تنہائی میں اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ ہماری زندگی کس بے راہ روی کا شکار ہوتی جا رہی ہے. قیامت تو بالکل قریب ہے، چند بڑی بڑی نشانیاں باقی ہے، ورنہ حالات تو بتا رہے کہ قیامت قریب ہے. قیامت کی نشانی، قرب نشانی میں جتنی بھی نشانی ہوتی ہے اکثر و بیشتر ظاہر ہو گئی. بڑی بڑی نشانیاں ظاہر نہیں ہوئی، ورنہ گانا بجانا عام ہو گیا، موسیقی عام ہو گئی ہے، زناکاری عام ہو گئی، بدکاری عام ہو گئی، ہر چیز عام ہوتے جا رہی ہے. اور سب سے زیادہ حیرت کی بات اور افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کے اندر اور زیادہ پائی جا رہی ہے، اور ہم ذرہ برابر غور و فکر نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ بات کہی گئی ہے، سنی گئی ہے، اس پر دائمی طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.